أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ ابھی ہمارے محترم بھائی نے جو ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے یہاں پہ اپنا موبائل رکھنا چاہا۔ ویسے تو خیر الحمدللہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ گئی جو کہ مفید ہے ہم سب کے لیے۔ قرآن کریم پر کوئی چیز کبھی مت رکھیے، قرآن کریم پر کوئی عام کتاب بھی مت رکھیے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ ہم جب مراتب کا فرق کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث مبارکہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، دونوں وحی ہیں، دونوں حجت ہیں، عقیدہ اور عمل دونوں سے ثابت ہوتا ہے۔ کسی ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی بات کرنا یہ منافقت اور کفر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، لیکن چونکہ کلام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے کلام اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر فوقیت حاصل ہے، اس لیے کتاب یعنی قرآن کریم احادیث مبارکہ سے بھی اوپر رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ادب ہے قرآن کریم کا، ہم سب کو سیکھنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ۔ جتنا اس کی ہم انشاءاللہ اس چیز کی جو ہے اس کا لحاظ رکھیں گے، اتنا ہی اللہ کی رحمت سے ہمیں اس کا علم قرآن کریم کا حاصل ہوگا، اس کا نور حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی، میں نے آپ کے سامنے جو بھی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے ایک بہت بڑا پیغام ہمیں دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ۔ فرمایا کہ تم نے ذرا سا جھکاؤ بھی نہیں کرنا ہے۔ رکن ایک جانب کو بولتے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں کرنا ہے ظالموں کی طرف۔ اور اس آیت مبارکہ میں خطاب جیسا کہ مسلمانوں کو تو ہے ہی بالطبع، لیکن اس خطاب میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ظلم کی طرف ذرا سے جھکاؤ کو بھی مکمل طور پر حرام قرار دے دیا، اور فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ کے عذاب میں داخل ہونے کا مستحق بنا دیتا ہے انسان کو۔ تو ظلم کیا چیز ہے اور ظلم کے فسادات کیا ہیں؟ اگر ہم غور کریں، ایک ادنا تأمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت ہماری زندگی میں ایک مسلمان کی، وہ انفرادی ہو، اس کی معاشرتی ہو، اس کی ملک کی سطح پر ہو یا ساری امت کی سطح پر، اگر اس کو دیکھا جائے، جتنے بڑے بڑے بگاڑ اور پریشانیوں کا اور ذلتوں کا ہم شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ظلم ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے خود پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اگر ظلم کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا، روا ہوتا، اور بغیر حق کے کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا کسی کے لیے جائز ہوتا صرف قوت کی بنا پر اور طاقت کے بل بوتے پر، تو اللہ رب العزت کے لیے یہ جائز ہوتا جو جمیع قوتوں کا تنہا مالک ہے، جو مالک الملک ہے۔ لیکن فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ کوئی بھی انسان مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کی ذات پر کچھ حرام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اگر اپنے لیے کوئی شے ناجائز ٹھہراتا ہے تو یہ اسی کی شان ہے، جو وہ چاہتا ہے اسی طرح سے وہ فرماتا ہے، اس کے قوانین اٹل ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے، اللہ کے لیے بھی ہم بولتے ہیں اللہ نے مخلوق کے لیے بھی جائز رکھا ہے کہ ان کا اثبات کر دیا جائے۔ مخلوق کے اعتبار سے اللہ کا، اللہ کی شان کے شایان، جیسے کہ سمیع البصیر ہے، اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، مخلوق بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن اللہ کی سمع و بصر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے جیسے لائق ہے ویسے ثابت ہے،
اور مخلوق کا سننا دیکھنا مخلوق کے مطابق ہے، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ کچھ ایسی صفات ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں، جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے ہی جائز ہے، مخلوق کے لیے حرام ہے، جیسے کہ تکبر ہے اور کبر ہے۔ فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر اور کبر اور بڑائی، اس کا اظہار یہ صرف اللہ رب العزت کے لائق ہے۔ یہ وہ جنس ہے تکبر والی، المتکبر جس کا نام ہے اور جو وصف ہے تکبر کا، یہ وہ جنس ہے جو کل کے کل جو ہے وہ صرف عرش پر ہے، اللہ رب العزت کے لائق ہے۔ زمین میں کائنات میں اللہ کے سوا کہیں اس کا وجود نہیں ہے، کوئی بھی تکبر نہیں کر سکتا، کبر کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ ایسی صفات ہیں جو مخلوق کے لیے تو روا ہے لیکن اللہ کے لیے بالکل ناجائز ہیں، ان کا تصور کرنا بھی، جیسے کہ نقائص ہیں، انسان کا سونا ہے، سونے کی محتاجگی ہے، اس کے کھانے پینے کی احتیاج ہے۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ رب العزت نے مخلوق پر حرام کیے اور خود اپنے لیے بھی ناجائز ٹھہرا دیا۔ ان میں سے ایک ظلم ہے، ان میں سے ایک ظلم ہے۔ فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام ٹھہرا دیا۔ فلا تظالموا، ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ اور سب سے بڑا ظلم جو زمین پر کیا گیا بلکہ آسمان پر ہوا، شیطان نے اپنے تکبر کی بنا پر کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ سب سے بڑا ظلم اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو اللہ کی مثل نہ ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، کسی پہلو سے اس کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور یہ جو شریک ٹھہرانے کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید کچھ بعض ہمارے طبقات میں تصور پیدا ہوا ہے اور مزید اس کو کیا جا رہا ہے کہ شرک صرف محدود ہے کہ اللہ کو رب نہیں مانتے یا دوسروں کو رب مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کفار مشرکین مکہ جن کو اللہ کا قرآن مشرک کہتا ہے، جن کو اللہ کے رسول نے دعوت دی توحید کی طرف، اسلام کی طرف، اور جن کے ساتھ جس شرک کی بنا پر جہاد ہوا، ان کا شرک یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو کس درجے میں رب نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل من رب السماوات والارض قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کہ ان کو زمین و آسمان میں کون رزق دیتا ہے۔ اب من یملک السمع والابصار، کون ہے جو سمع و بصر کا جو ہے تمام بصارتوں کا مالک ہے۔ من یخرج الحی من المیت ومن یدبر الامر، کون ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، جو مردے میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے یہ سب کہیں گے، یہ مشرکین کہیں گے وہ تو اللہ ہے۔ یہ صفات وہ اللہ کے لیے مانتے تھے کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، کائنات کا تنہا مالک، اس کو تخلیق کرنے والا، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کا ہمسر نہیں ہے، یہ وہ مانتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ہم جو شریک مانتے ہیں، ان جو جب طواف کرتے انہوں نے طواف میں اپنے اپنے کئی تلبیے نکالے ہوئے تھے، جیسے ہمارا تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ وہ کہتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف ایک شریک سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو ہی ان کا مالک، اصل تو ہی ہے، وہ بھی تیرے محتاج ہیں، لیکن ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ نے قرآن کریم میں خاص طور پر ان کو دعوت دی کہ شرک چھوڑ دو، وہ ان کی پکار پر، ان کی عبادات کے بارے میں بات کی۔ کہیں وہ جانور قربان کرتے ہیں ان کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو رب مانتے تھے کہ ان کے لیے جانور قربان کرو، سورۃ الانعام میں ذکر ہے، ان کا خاص حصہ مقرر کر دیتے، کہیں قربانی کرتے،
کہیں دعا کرتے ان کو پکارتے کہتے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کی سفارش سے اللہ سن لے گا ہماری باتوں۔ اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے۔ تم کس طرح سے سفارشی بناتے ہو جبکہ میرے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا؟ میں نے تو کوئی اذن نہیں دیا ہے کسی کو زمین و آسمان میں کیونکہ تمہاری مرضی سے کوئی میرا سفارشی بن جائے اور میرے دعا میں پکارنے میں شریک بن جائے۔ دعا، اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ جب دعا کرنی ہے تو خالص ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں تو میں قریب ہوں ان کے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں، میں تب سنتا ہوں، اسی وقت سنتا ہے میرا مولا۔ کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں ٹھہرایا ہے، کوئی وسیلہ، کوئی سفارشی، کوئی زینہ قرار نہیں دیا۔ یہ کہتے کہ نہیں ہم ان کو رب نہیں مانتے لیکن یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری دعائیں پہنچاتے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، ان کے ذریعے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، توسل کرتے تھے، اسی کو شرک کہا ہے اور اسی کی نفی کی۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ میری نماز، میرا سجدہ، میرا رکوع، میرا قیام، میرا ہاتھ باندھنا، ہاتھ باندھ کر تعظیم کے ساتھ ایسے کھڑے ہونا، سر کو جھکانا۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ممالک میں اجانب میں لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں۔ فرمایا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو تعظیم کی صورتیں ہیں اس طرح کی، خاص طور پر جو دین کی شکل میں اختیار کی جائیں، ان صلاتی، نماز میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، سجدہ بھی اس کے اندر داخل ہے، رکوع بھی داخل ہے، اور کلمات پڑھنا تقرب کے لیے تمام اس کے اندر داخل ہے۔ وَنُسُكِي، اسی طرح سے میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، قربانی کس کے نام پر ہوگی؟ خالص اللہ کے نام پر ہوگی۔ کس کا کلمہ پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ۔ کس کے نام پر قربانی؟ تو نے خود کھانی ہے، تو نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو نے کسی کو کھلانا ہے، تو صدقہ کرنا چاہتا ہے، عقیقہ کرتا ہے یا عید کی قربانی ہے، جو بھی قربانی ہے وہ خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ کا مخاطب۔ اگر کسی کو شریک کرے گا وہ مردود ہے۔ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، بلکہ میرا جینا مرنا یہ کل اللہ کے لیے ہے۔ للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ شرک سب سے بڑا ظلم، یہ شرک ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مومن اگر ہے، عقیدہ توحید پر قائم ہے، گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، جب تک اس کے دل میں توحید ہے وہ اس بات کا امید خواہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اگر معاذ اللہ وہ جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تب بھی موحد بالآخر جہنم سے باہر آ جائے گا اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ نے اس کو داخل کر دینا ہے۔ لیکن مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا وبال ہے انسان کے عقیدے میں شرک کا ہونا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، الا ما شاء اللہ۔ فرمایا وما للظالمین من انصار، یہ ظالم ہے تو سب سے بڑا جو ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ شرک ہے۔ پھر اس کے بعد ظلم وہ ہے جو انسان اپنی جان پر کرتا ہے، دوسرے گناہ ہے، فسق و فجور ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ان کے حق میں ظلم کرنا ہے، یہ تمام بھی ظلم کے اندر داخل ہیں۔ اور جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے یہ وصیت کی کہ جب تو نماز کے آخر میں دعائیں مانگا کر تو اپنے لیے یہ دعا مانگا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے پر ظلم نہ کیا؟ اور جب قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، خلط نہیں کیا، أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وہی وہ لوگ ہیں کہ جو امن میں ہیں، جن کو ہدایت ملے گی۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ امن انہی کو ملے گا اور ہدایت یافتہ صرف وہی ہیں جن کے ایمان میں ظلم بالکل نہیں ہو۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا؟ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر کسی نہ کسی صورت میں ظلم نہ کیا ہو؟ فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شرک ہے، عام گناہ نہیں ہے، لیکن عام گناہ بھی ظلم میں داخل ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی۔ تیسری جو قسم ہے جس پر خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ ظلم ہے جو انسان دوسرے انسان پر کرتا ہے، خواہ کسی مسلمان پر کرے یا کسی کافر پر کرے، کسی مسلمان پر کرے یا کسی کافر پر کرے، اپنا انتقام اس صورت میں یا اپنا ظلم اور اس طرح سے اپنی عداوت اس طرح سے ظاہر کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ان کی حدود سے تجاوز کرے، یہ ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے، اللہ اس کو گوارا نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین، طاقتور ہے، حقیقی الہ ہے، اس نے انصاف کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ، تم یقیناً حقوق ادا کرو گے، الی اہلہا، جن کے حقوق ہیں ان کو تمہیں دینے پڑیں گے، ظلم نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا حتی یقاد من الشاة الجلحاء، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة، فرمایا کہ قیامت کے روز وہ بکری جس کے سینگ نہیں ہیں، دنیا میں اس نے کسی دوسری بکری نے جو سینگوں والی قرنا، الشاة القرنا، سینگوں والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو اگر مارا ہوگا، قیامت کے روز اللہ نے اس کا بھی بدلہ دلوا دینا، حالانکہ وہ جانور اور اس نے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری درجے تک انصاف ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ عدل ہے، اس نے عدل کرنا ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کو اگر وہ نہیں دے گا تو کون عدل دے گا، کون انصاف دے گا؟ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا، یمن کے نصارہ کی طرف بھیجا، اور فرمایا کہ وہ نصارہ ہیں، کفار ہیں، ان کو دعوت دینی ہے۔ آپ نے دعوت کا اسلوب سمجھایا کہ توحید کی دعوت دے، اور اس طرح سے سارا آپ نے ان کو سکھایا، اور فرمایا کہ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، دیکھنا کسی مظلوم کی بد دعا نہ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، حالانکہ وہ کفار ہے، کسی پر ظلم نہ کرنا، کہ اللہ نے تجھے اختیار دیا، تجھے قوت دی، تو اس بنا پر اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے تجاوز کر جائے، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اس کی دعا سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعوت المظلوم يرفعها اللہ فوق الغمام ويفتح لها باب السماء، اللہ مظلوم کی بد دعا کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تک پہنچ کر رہتی ہے۔ وہ مظلوم ہے، اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کافر ہے، کہ وہ مسلمان ہے، کہ وہ فاسق ہے، کہ وہ کیا ہے۔ اگر وہ واقعتاً مظلوم ہے اور کسی نے اس پر ظلم کیا ہے، اگر اس نے اللہ کو پکار لیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک اس کی پکار پہنچتی ہے۔ فیقول الرب، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لأنصرنک ولو بعد حین، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد سے۔ مظلوم کی مدد ہو کر رہتی ہے، ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں جلدی نہیں دیتے جو ظلم سے بڑھ کر ہو، یعنی ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ یعجل اللہ عقوبتہ فی الدنیا مع ما یدخر له فی الآخرہ، اللہ اس ظلم کی سزا دنیا میں فوراً دے دیتا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے، تھوڑی سی ڈھیل ہو سکتی ہے، ان اللہ لا یملی للظالم، اللہ ظالم کو تھوڑی سی مہلت دیتا ہے، فإذا أخذه لم يفلت، لیکن جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے، اور جب پکڑ آتی ہے تو اچانک آتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے یہ مجھے پکڑ لیا، کہاں سے پکڑ لیا، کیا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک عرب عالم دین انہوں نے بیان کیا
ریاض کے کسی ہسپتال میں ڈاکٹر تھا ہمارے پاس، وہ کہتا ہے ایک مریض لایا گیا اور اس کے دل کا مسئلہ تھا، ہم نے دل کی سرجری کی لیکن ٹھیک نہ ہو پایا، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، معلوم ہوا کہ دل کے ساتھ جگر کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کی طرف بڑھے معدے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کی طرف بڑھے کسی اور عضو کا مسئلہ، رفتہ رفتہ اس کے تمام اعضاء جو تھے اندرونی رئیسہ وہ ناکام ہوتے چلے جا رہے تھے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ بظاہر کوئی ایسے آثار نہیں ہے، بے ہوش تھا۔ چند ثانیوں کے لیے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، ڈاکٹر کہتا ہے مجھے بلایا اور اس نے کہا ایک نمبر لکھ لو، ایک نمبر اور اس شخص کو فون کرو۔ کہتا ہے میں نے وہ نمبر لکھا اور اس شخص کو فون کیا اور اس نے کہا کہ اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ کہتا ہے میں نے اس کو فون کیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں ہسپتال سے، ریاض کے فلاں ہسپتال سے بات کر رہا ہوں اور یہ شخص اس نے تیرا نمبر دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے میں کبھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے کیا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا اس طرح سے پڑا ہوا ہے اور آج اس کی رفتہ رفتہ اس کے تمام اعضاء ناکام ہوتے موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے جھوٹی گواہی کے ذریعے مجھے اور میرے بیوی بچوں کو میرے مکان سے محروم کیا تھا، تب سے کئی سال سے میں اور میرے خاندان والے اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اس طرح سے مار کہ اس کا ایک ایک حصہ ناکام اور مفلوج ہوتا جائے۔ کہتا ہے آج تو میری دعا قبول ہوئی ہے۔ اتق دعوت المظلوم، اللہ سنتا ہے دعا مظلوم کی، یرفعها فوق الغمام یفتح لها ابواب السماء، اس کا وعدہ سچا ہے۔ اگر دنیا میں یہ احساس نہ ہو مومن کے اندر، مسلمان کے اندر، ایک وقت آئے گا جب مجھے اپنی ہر چیز کا بدلہ ملے گا، مجھے انصاف ملے گا۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ نے انصاف کرنا ہے ان کے تمام اختلافات کا، اللہ کی مقدمہ اس کی عدالتوں میں پیش ہونا ہے۔ اس نے کسی کو ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دینی۔ جو جانوروں کے ساتھ انصاف فرماتا ہے وہ کیا انسانوں میں چھوڑ دے گا؟ اگر یہ احساس نہ ہو تو واللہ آج دنیا میں غریب اور مظلوم غم سے مر جائے، غم سے ختم ہو جائے۔ بد دعا سے بچیے، مظلوم کی ظلم سے بچیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس، اللہ ان کو ضرور عذاب دیتا ہے جو لوگوں کو عذاب میں ڈالتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے کئی طریقے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، یعنی فرد سے شروع ہو کر معاشرے تک کتنے ہی ایسے آثار نظر آتے ہیں جہاں پر ظلم ہے۔ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے کیا صورتحال، 70 سال ہونے کو آ گئے ہیں، کہتے ہیں جی تمام وسائل اور ذخائر موجود ہیں، اتنے ذخائر ہیں کہ دنیا ساری کی ساری نظر اس پر لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، سی پیک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن ہم تنزلی کا شکار ہیں، ذلت کا شکار ہیں، مسلسل اتنا نیچے آ چکے ہیں، اور اس حد تک بدامنی ہے اور فساد اور فتنہ ہے کہ لوگ مرنے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ کوئی اپنے آپ پر پٹرول لگا کر جلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اور بار بار یہ کہنا نہیں ان کے لیے جو ان کا ملک ہے وہ قبرستان ہے، صرف ایک یہاں پر دفن ہونے کے لیے آنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کا پیسہ اور جو کچھ بھی ان کی ترجیحات ہیں، ان کی جو تاثرات ہیں وہ مغرب سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چال چلن اپنا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنا دین انہوں نے چھوڑ دیا، اور دین چھوڑنے کے بعد دنیا کے اندر بھی آپس میں انہوں نے ظلم کیا۔ غریب، مظلوم، فقیر، مسکین، عام طبقہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ظلم کی انتہا ہے۔ قبرستان کی تصویر بنا کر رکھ دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ جب کسی بستی کو پکڑتا ہے تو وہ اس لیے پکڑتا ہے کہ وہ ظالم ہوتی ہے، وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، پر اللہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ ابھی بھی اگر کچھ بقا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، دین کے علماء ہیں، قرآن و سنت کا نور عام کرنے والے ہیں، یا ایماندار مسلم ہے، امانت دار لوگ ہیں، صالحین ہیں، جن کی وجہ سے کوئی خیر باقی ہے، ورنہ کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی۔ دن رات تنزلی کا اور نیچے سے نیچے فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، آخر پچھلی قوموں نے کیا جرم کیا تھا ایسا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کیا ان کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی
جو معاذ اللہ کو پسند نہیں آئی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فرمایا ہم نے، قرآن کہتا ہے ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کسی کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا، کسی پر آسمان سے عذاب اتار دیا، کسی کو چیخ نے پکڑ لیا، کسی پر کسی طرح کا عذاب، کسی پر کسی طرح کا عذاب. فرمایا اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم ہی وجہ بنتا ہے. ظلم کی بنا پر یہ تمام مظاہر سامنے آتے ہیں، اور یہ ظالم اتنا بدبخت ہے، اتنا شقی ہے کہ قیامت کے روز اس کے حق میں نہ کوئی شفاعت کام آنی ہے، نہ کوئی سفارش کام آنی ہے. فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کوئی ایسا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا قیامت کے روز جو اس کے حق میں کھڑا ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ منہا، اگر کسی نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہوا ہے، دنیا میں اس کا تصفیہ کر لے، دنیا میں دے دے اس کو، نہ ظلم کر. اکثر ہمارے پاس احباب آتے ہیں، دوست آتے ہیں خواتین بھی اور مرد بھی. کسی کے حالات اور معاملات کو دیکھیں، آپ کو اس کے پیچھے ظلم نظر آئے گا. کہیں بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہیں بہن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کہیں اولاد کا والدین کے ساتھ ظلم. اللہ نے عام ظلم کو اتنا بڑا قرار دے دیا، تو جو اپنے والدین کے ساتھ ظلم کرتا ہو، ان کی نافرمانی کرتا ہو، جن کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ نے اپنی توحید کے بعد ذکر فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اللہ نے فیصلہ کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. وہ ظلم کرتا ہے، کس طرح وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جلدی پکڑتا ہے، اور آخرت میں اس کا عذاب الگ ہے. البغي وقطيعة الرحم، دو بڑے بڑے جرائم اللہ کے رسول نے بتائے. ایک ظلم و عدوان ہے، زیادتی ہے، اور دوسرا قطع رحمی کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی صورتوں سے منع فرمایا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، وہ مال نہیں کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ اتار رہے ہیں. یہ مال نہیں ہے جو تو کسی کا حق غصب کر کے کھاتا ہے. اور بڑی بڑی چوری کی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی خیانتیں، دوسروں کا حق غصب کرنا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے روز ان کی طرف سے میں جھگڑا کروں گا. کون؟ اللہ کا الحاکمین. میں ان کے حق میں کھڑا ہو جاؤں گا اس کے مقابلے میں جس نے ان پر ظلم کیا ہوگا. ان تین میں سے ایک کون ہے ذرا سنیے. فرمایا من استأجر اجیرا فاستوفى منه فلم يعطي اجرا، جس نے کسی انسان کو اجرت پر رکھا، فلاں کام کر دے تجھے اتنے پیسے دوں گا، اور اس سے پورا کام لیا، اس کے بعد اس کو اس کی اجرت نہیں دی. فرمایا قیامت کے روز اللہ اس شخص کے خلاف اللہ خصم بن جائے گا، اللہ اس کا گواہ بن جائے گا. آج کل جب سے یہ کورونا کی وبا پھیلی ہے، اکثر سننے میں آتا ہے رکشے والے سے سفر کیا، پیسہ نہیں دیا، نہیں جی تو تیرے سے یہ بات ہوئی تھی، چند روپے بچا لیے. کسی مزدور کو سے کام لیا، اس کا حق اس کو ادا نہیں کیا. اسی طرح سے دیگر معاملات ہیں. دفتروں میں یہ صورتحال ہے، 2 3 ماہ کی، 4 ماہ کی تنخواہیں نہیں دی ہیں، خود کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جانتا ہے کہ اس کا حق مجھ پر ہے. پہلے اس حق کو ادا کر دے. اللہ تیرے مال میں بھی برکت عطا فرما. تجھے اللہ پر یقین نہیں ہے، تو اس کا مال نصب کرنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے اس میں برکت ہو جائے گی. کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کا وبال ہے، جہنم کی آگ ہے جو تو کھاتا ہے. کیسے اللہ کو جواب دے گا؟ قبر میں کیا لے کر جائے گا؟ موت یاد نہیں ہے تجھے، گویا کہ تو نے مرنا نہیں ہے. ساری بات تو اس پر آ جاتی ہے نا کہ انسان کا ایمان کتنا ہے. ایسے رکھتے ہیں جیسے ہم نے مرنا نہیں ہے، ہٹے کٹے ہیں، ہم تو چل پھر رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب ایسے کسی انسان کو جو بڑا ہی حشاش بشاش ہو اور خوب خوشحالی میں زندگی گزار رہا ہو، اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس کی چیخیں بہت دور تک جاتی ہیں. وہ توقع نہیں رکھ رہا ہوتا، بہت چیختا ہے، واویلا کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا.
ابھی اس کو وہ تکلیف پوری پہنچتی نہیں ہے، خوف سے پہلے آدھا مر جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے، جب اللہ پکڑتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہاں، اور ظالم کی طرف تم نے ذرا سا جھکاؤ بھی نہیں کرنا۔ یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو اس ظلم سے نہ روکیں کہ چلو خیر ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے مگر مجھے بھی اس سے کام پڑتا رہتا ہے، میرے بھی کئی مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہے، کسی غریب کا حق غصب کر رہا ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں خواتین کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے ایک خاتون کا پیغام آیا کہ جی وہ میں نے اپنی جائیداد جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دے دی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں واپس لے سکتی ہوں۔ بھائی تو نے کیوں دی؟ یہ ایموشنل بلیک میلنگ کے بھائی کئی طریقے ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ زبردستی کو جاتا ہے۔ جو اللہ نے تیرا حق رکھا ہے تجھے ملنا چاہیے۔ جو باپ کا ہے، کئی ایسے باپ ہیں، ماں فوت ہوئی ہے، باپ اپنی اولاد کو اس کا جو حق بنتا ہے وہ نہیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے تو باپ ہے، لیکن کسی کا مال غصب کرنے کا تجھے اختیار نہیں۔ جو اس کو اللہ نے دیا وہ اس کا ہے، اگر اس کا نہیں ہے پھر وہ زکوٰۃ کس بات کی دیتا ہے؟ سمجھنے کی بات ٹھیک ہے کہ انت و مالک لابیک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ باپ جو چاہے جب چاہے سارا غصب کر لے، ظلم کرنا شروع کرے، یہ مراد نہیں ہے۔ باپ کا حق ہے، اگر باپ کا حق اولاد ادا نہیں کرتی باپ زبردستی بھی لے سکتا ہے، لیکن جو باپ جو اولاد کا مال ہے، جو اس کا حق جو اس کو اللہ نے دیا ہے، اس نے محنت سے کمایا ہے، سارے کا سارا مال باپ غصب کر لے اور کہ سب کچھ میرا ہے تیرا کچھ نہیں ہے تو جا، یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ تو باپ ہونے سے پہلے اس اللہ کا بندہ ہے جس نے تجھے اس کا باپ بنایا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جو تیرے ہی جرثومے سے پیدا ہوا ہے۔ سب نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، بالآخر فیصلہ اسی کا ہونا ہے، تیرا کچھ نہیں چلنا ہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ تمام ظلم کی انواع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع قرار دے دیا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑی صورت ظلم کی وہ زمینوں کا غصب کرنا ہے۔ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، معلوم ہوتا ہے ہر شخص کو کہ کس کا کیا ہے، ایک ایک ٹکے اور ایک ایک پائی کا حساب کرنا جانتے ہو، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ زمین میری ہے یہ تیری ہے، سب معلوم ہے، لیکن نیت میں کھوٹ ہے۔ جس کا زور چلتا ہے وہ دوسرے کی زمین ہتھیار لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک بالشت مسلمانوں کی ایک بالشت زمین ہتھیاتا ہے، قیامت کے روز آئے گا یحملہ من 70 اراضی یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے روز وہ آئے گا من 70 اراضی یوم القیامہ، قیامت کے روز جب وہ آئے گا تو 7 زمینیں کا توق اپنے گلے میں ڈال کر آئے گا، ایک بالشت زمین۔ اللہ اکبر، یہ افسانے اور داستانے نہیں، حقیقت ہے۔ یہ قیامت کے روز ہم دیکھ رہے ہوں گے، یہ عذاب ہمیں نظر آتا ہوگا۔ ایک بالشت زمین ہتھیانے والا 7 زمینوں کا بوجھ اٹھا کر، اور ایک کسی روایت میں ہے کہ 7 زمینوں تلے دھنسا دیا جائے گا۔ بڑے بڑے جو ہاؤسنگ پروجیکٹس بنانے والے ہیں، کس طرح سے زمینیں ہتھیائی۔ اللہ نے زمین کسی کو اس طرح سے مالک نہیں بنایا کہ تو اس کا جو ہے وہ مالک ہے بس تجھے بن دے، ہاں اس نے خریدی ہے، اپنے پیسے سے جائز طریقے سے خریدی ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ کہنا کہ ساری کی ساری زمین اس کی ہے، یہ اس کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان الارض للہ، زمین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے زمین رکھی ہے، ان کی رہائش کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے۔ اسی طرح سے عدالتوں میں ظلم ہے، جو محکمے کھولے ہوئے ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، اگر وہاں پر رشوت خوری ہو، کوئی وکیل کرے یا کوئی جج کرے، یہ بھی تو عام نظر آتا ہے۔ لوگ انصاف کی تلاش میں مر جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کسی جگہ پر عدالت کی چھت سے چھلانگ لگا کر زمین پر ایک شخص نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ 22 سال ہو گئے، میں اپنے مکان کو خالی نہیں کرا سکا، کرایہ دار قابض ہو کر بیٹھا۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ سب خون رائیگان جائے گا؟ وہ تو ذرہ برابر بھی ظلم گوارا نہیں کرتا ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم نے بھی اگر رجوع نہ کیا تو بھگتیں گے، بھگت رہے ہیں۔ ہمیشہ اچھا اچھا میٹھا میٹھا نہیں رہتا ہے، اس کے قوانین اٹل ہیں۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے کسی کی حمایت کی خاطر، کسی سے پیسہ کی خاطر، کسی لالچ کی خاطر۔ یہ تمام معاملات ہمارے سوچنے کے ہیں۔ ہم اگر اس کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اپنی ذات سے یہ اصلاح شروع نہیں کرنا چاہتے، پھر اس کے بعد ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر چیخیں اور ملک کے حالات پر چیخیں یا امت کے حالات پر چیخیں۔ اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا، میں آپ کو عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب ظالم کو ظلم کرتے ہیں وہ دیکھو، تمہارا فرض یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک دو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تیرا بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے، تو نے اس کی مدد کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مظلوم ہے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم ہے اس کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من، تو پھر قریب ہے کہ اللہ اپنے عذاب میں تم سب کو پکڑ لے۔ جو صوفی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جبکہ اس کے پاس اختیار ہے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، دفتر میں، معاشرے میں، ملک میں، کہیں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، غلط یا صحیح، جیسا بھی اس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس کسی انسانوں پر کچھ نہ کچھ اختیار موجود ہے، اور وہ ہاتھ نہیں روکتا، ظلم کو نہیں روکتا، جسے اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت نے ظلم قرار دیا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس شخص کو پورا اختیار دیا، فرمایا کہ تم کسی سے قرضہ لیتے ہو، اس قرضے کو ادا کرنے کی اگر طاقت رکھتے ہو اس میں تاخیر نہ کرو، مطل الغنی ظلم، اگر قرضہ ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہو یہ بھی ظلم ہے۔ کسی سے قرض لیا ہے اپنی ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے، تیرے پاس قدرت نہیں ہے تو الگ چیز ہے، قدرت کوشش کر، جو وعدہ کیا اس کو پورا کر، بھرپور کوشش کر، اگر قدرت ہے تو اس کو قرض واپس ادا کر سکتا ہے، اگر ادا نہیں کرتا تو ظلم کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ تمام ہمیں صورتیں بتائی ہیں، ان پر وعید سنائی ہے، یہ سب ایسے نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آئیے اپنا اپنا محاسبہ کریں، مجھ سمیت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہے جہاں پر ظلم ہوتا ہے اور اس کو روکا جائے، اس کے ہاتھ کو، ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جائے اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ اپنا حق انسان کو ادا کرنا چاہیے، اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جو انسان جو اس پر واجب ہے اس کو ادا کرتا ہے، وہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ اس کو معاف کر دے گا اور وہ اس سے بری ذمہ ہو جائے گا، اور جو اپنا فرض ادا نہیں کرتا وہ اس میں شریک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ایسے گونگے شیاطین نہیں چاہیے جو ظلم کو دیکھ کر، فتنہ و فساد کو دیکھ کر خاموش رہیں اور اپنے مفاد کے بارے میں سوچیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ وہ شخص خاص طور پر اگر وہ عالم ہو، دین کی سمجھ رکھتا ہو، اور وہ دیکھے کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں خرافات ایجاد کی جا رہی ہیں، اور وہ خاموش رہے، اس کو نہ روکے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، تو کہتے ہیں کہ حاکم کو چاہیے کہ اس کو سزا دے، اس لیے کہ اس کے خاموش رہنے سے لوگ بدعت کو دین سمجھ لیتے ہیں، لوگ ظلم کو جائز سمجھ لیتے ہیں۔ جب ظالم کو ظلم پر سزا نہیں ملتی، پھر کئی اور لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کو کچھ نہیں ہوا تو میں بھی کر کے دیکھتا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی ظلم کرتا ہوں۔ ایک خاندان میں کسی کو دیکھا کہ ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی کس کا حق کھاتا ہوں، اس نے کھایا اسے کیا فرق پڑا ہے، کس نے روکا ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا ہے۔ ایسے انسان کے شر کو نمایاں کرنا چاہیے، واضح کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے قرآن کی بھی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان اللہ یقیم الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ ولا یقیم الدولۃ المسلمہ دولۃ الظالمہ وان کانت مسلمہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ریاست کو تو قائم رکھتا ہے، رکھ دیتا ہے، اس کی سنت ہے، جو اگرچہ کافر ہو لیکن آپس میں عدل کرنے والی ہو۔ ویسے تو کفر میں عدل نہیں ہو سکتا ہے کامل، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل کرنے والے ہوں، انصاف کرنے والے ہوں۔ فرمایا کہ وہ کبھی اللہ کی سنت ہے وہ قائم اور باقی رہ جاتی ہے کچھ عرصے تک، جب تک اللہ کو منظور ہے۔ لیکن اگر مسلمان ریاست ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، لیکن آپ ریاست میں ظلم ہو مسلمان لیکن ظالم ہو، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اس کو باقی دین رکھتا، ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے،
ایک صحابی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا کہ قیامت کے قریب رومی جو ہے، نصارہ، عیسائی حضرات جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ اکثریت میں ہوں گے۔ عمر بن عاص نے کہا تو کیا کہتا ہے، ذرا غور کر۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ روم جو ہے یہ اکثر کثرت میں ہوں گے۔ عمر بن عاص نے کہا اگر تیری یہ بات درست ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ وجوہات ہیں، ان میں کچھ صفات ہیں، اور ان صفات میں انہوں نے کہا کہ ایک تو ان کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے اندر بے انصافی کو برداشت نہیں کرتے، اور کہنے لگے کہ امنعہم من ظلم ملوک، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کے ظلم سے یہ روکنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج ایسی ہے مغربی دنیا میں، ان کا بادشاہ ان کے عوام پر کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے، وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، گوارا نہیں کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں، گورا کالا وہ تفریق مٹا کر کہتے ہیں نہیں، اس کے حق میں بات کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے وہ جو بھی ہے وہ ان کا حق اس لیے ہے کہ وہ کافر ہیں۔ اللہ نے کب کہا کافر تمہارے جو ہیں وہ خیر خواہ ہیں؟ تمہیں تو وہ کیڑا سمجھتے ہیں، تم ان کو اپنے آقا بناتے رہو، مانتے رہو، ان کے نظام کی طرف دیکھتے رہو اپنے دین کے روشن نظام کو چھوڑ کر، لیکن وہ تمہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں، تم پر ظلم تو وہ کرنا روا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اندر انہوں نے اپنے ہاں جو وہ سمجھتے ہیں عدل کے نظام کو قائم کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک غالب ہے، کہ ان کے ہاں اگر کوئی ان کا صدر بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ان کے ہاں مروت کے خلاف ہے، کلنٹن نے ایک کام کیا، فلاں نے کیا، پھر کئی دن قوم کے سامنے آ کے معافیا مانگتا ہے، اپنے اثاثے پیش کرتا ہے اور روتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اہل اسلام جو اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے بچنے کی اور عدل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفسوں میں بھی اور اپنے خاندانوں میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی۔ اب اللہ تعالیٰ توفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ۔